بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور خود سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے باہر تشریف لائے اور مٹھی بھر مٹی ان کفار کے منہ پر ماری، جس سے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بآسانی نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ مشرکین مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک شخص نے ان کو آ کر اطلاع دی کہ تم جن کا انتظار کر رہے ہو وہ مکہ مکرمہ سے جا چکے ہیں۔ مشرکین کی اس جماعت میں سے ایک شخص نے گھر کے اندر جا کر دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر کوئی اور سو رہا ہے۔ جب انہوں نے سوئے ہوئے کے اوپر سے چادر اتاری تو وہ سوئے ہوئے شخص حیدر کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر پریشان ہو گئے اور انہوں نے پوچھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں یہاں لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کے لیے موجود ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی تم لوگ کر رہے تھے، اس لیے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں ہے۔ مشرکین مکہ نے جب حیدر کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنا تو وہ شرمندہ ہو کر واپس چلے گئے۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق صبح ہوتے ہی لوگوں کی امانتیں واپس کی اور خود مدینہ منورہ کی جانب سفر ہجرت شروع کر دیا۔ قباء کے مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے سے آن ملے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ مشرکین مکہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے ناپاک ارادے سے جب گھر میں گھسے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹا دیکھا تو پوچھا، تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ان کا پاسبان نہیں تھا جو ان کی نگہبانی کرتا۔ مشرکین مکہ نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنا تو مسجد میں لے جا کر قید کر دیا اور پھر کچھ دیر بعد خود ہی چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق صبح ہوتے ہی لوگوں کی امانتیں واپس کی اور خود مدینہ منورہ کی جانب سفر ہجرت شروع کر دیا۔ جس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور فرمایا، تم صبح ہوتے ہی لوگوں کی امانتیں ان کو لٹا کر مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بستر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لیٹ گئے اور صبح ہوتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو ان کی امانتیں واپس لٹا دی۔ روایات میں آتا ہے حنظلہ بن ابی سفیان کے بہکاوے پر عمیر بن وائل ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر دعویٰ کیا، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 80 مثقال سونا بطور امانت رکھوایا تھا، مجھے میرا سونا واپس کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نشانی طلب کی تو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نشانی بتا دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام امانتوں میں ان کی امانت تلاش کی مگر وہ نہ ملی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ عمیر اپنی ضد پر قائم رہے اور کہا، میری گواہی قریش کے معززین دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم اپنے گواہوں کو خانہ کعبہ میں طلب کرو، اور پھر آپ خود بھی خانہ کعبہ پہنچ گئے اور حضرت عمیر بھی اپنے گواہوں کے ہمراہ خانہ کعبہ پہنچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیحدہ جگہ لے گئے اور پوچھا، انہوں نے اپنی امانت کس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کی تھی؟ انہوں نے کہا، فلاں دن دوپہر کے وقت، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ امانت اپنے غلام کے سپرد کر دی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر علیحدگی میں عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گواہ ابو جہل کو بلایا اور اس سے امانت کے متعلق پوچھا۔ ابو جہل نے گواہی دینے سے انکار کر دیا اور کہا، مجھ پر گواہی دینا لازم نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے گواہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا ان کو طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ حضرت عمیر نے اپنی امانت کس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کی تھی؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمیر نے اپنی امانت فلاں دن شام کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر کے ایک اور گواہ حنظلہ کو بلایا اور پوچھا کہ عمیر نے اپنی امانت کس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کی تھی؟ حنظلہ نے کہا کہ حضرت عمیر نے عین دوپہر کے وقت اپنی یہ امانت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امانت کو اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور گواہ عقبہ کو بلایا اور اس سے امانت کے متعلق دریافت کیا۔ عقبہ نے کہا کہ عمیر نے یہ امانت عصر کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کی تھی اور اسے اپنے گھر بھیج دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گواہ اکرمہ کو بلایا اور اکرمہ سے امانت کے متعلق پوچھا۔ اکرمہ نے کہا کہ عمیر نے یہ امانت طلوع آفتاب کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کی تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امانت کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد کے پاس بھیج دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تمام گواہوں کے بیانات لے لیے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان گئے کہ عمیر کا دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے۔ حضرت عمیر بھی اپنی اصلیت ظاہر ہونے پر پشیمان تھے اور ان کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرا دعویٰ جھوٹا تھا اور میں خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر قسم کھاتا ہوں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی امانت نہیں رکھوائی تھی، اور مجھے اس کام کے لیے حنظلہ بن ابی سفیان نے آمادہ کیا تھا اور مجھے لالچ دی تھی۔ حضرت عمیر کی بات سن کر معززین قریش کے سر شرمندگی سے جھک گئے۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ اس واقعے کے بعد حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں مواخات قائم کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی بنایا۔ حضرت عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے مابین اخوت کا رشتہ قائم کیا تو حیدر کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، تم میرے بھائی اور وارث ہو، میں تمہارا وارث ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا تو حیدر کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مہاجرین اور انصار کے مابین اخوت کا رشتہ قائم کیا، مگر میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بنو مالک بن نجار کے ایک محلے کے میدان میں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میدان کے متعلق دریافت کیا، یہ جگہ کس کی ملکیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا، یہ دو کم سن یتیم بھائیوں کی جگہ ہے، اور ان کے نگران انصار میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ مسجد کی تعمیر کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت سہل اور حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جب وہ جگہ فی سبیل اللہ دینی چاہی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملہ پر بات کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 10,000 درہم کے عوض وہ زمین خرید لی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر میں حیدر کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے شانے بشانہ حصہ لیا اور دیواروں کی چنائی کے لیے اینٹیں اٹھا کر لاتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی تعمیر کے وقت اشعار پڑھتے تھے جن کا مفہوم یہ ہے، خواہ وہ کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، اور جو مسجد کی تعمیر میں خاک آلود نہ ہو وہ دونوں ہرگز برابر نہیں۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔